اہل سنت حاضرین محفل، اسلام کی عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمد لولیہ والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عليك يا رسول الله۔ حضور برکت کے لیے ایک بار اور پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم۔ عادت طاق ہو جائے اس لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة کریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ و سلام۔ آپ نے مجھ سے پہلے بہترین تقریر آپ کے محبوب حضرت مولانا قاری الدین صاحب قادری برکاتی رضوی حشمتی اور نعتیں جو بھی سنی ہوں گی آپ نے اس سے پہلے، اور الجامعۃ الحشمتیہ کے ایک استاد الفاظ قاری فاروق صاحب سے بھی سنی منقبت مولائے کائنات۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ طبیعت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی، لیکن چونکہ وعدہ ہو چکا تھا اس لیے آنا ہی تھا۔ کچھ دیر گفتگو ہو آپ سے، اور دین و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے تحت اور ان سرکاروں کا نام لیا جائے تو انشاءاللہ وہ نام ہی ہمارے اور آپ کی روح اور جسم کے لیے شفا بن جایا کرتا ہے، ان کا ذکر شفا بن جایا کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ اداس راہ منزل، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی۔ حضرت کے نام کا آپ نے اور بلکہ حضرت کے نام کا آپ نے جشن اور ایک بہترین خوبصورت محفل سجائی۔ میں کیا ہی دے سکتا آپ کو ٹیچر آدمی، حضرت ہی آپ کو بہترین اس کی جزا عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور انشاءاللہ کل میدان قیامت میں بھی اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو بارگاہ قادریت کے محبوب ہوتے ہیں تو ان کے اختیارات بھی وسیع اور کثیر ہوا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد میت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ امامنا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارغام اللہ کے برادر گرامی شاہ سخن استاد زمن علامہ حسن علیہ الرحمہ کے کچھ اشعار یاد آئے. فرماتے ہیں کہ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی. یقین جانو کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی. خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جو غم کے اندر آقا کے نام جو لیوا ہوتے ہیں تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ گھبرا کے ہو گئے، فرمایا یوں 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 ان کو رحم آئے تو کیا پوچھنا میرا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہ گار کی طرف. رحمان کیوں نہ ہو وہ گناہ گار کی طرف، رحمت خود متوجہ ہے گناہ گار کی طرف. اور فرماتے ہیں کہ کعبے کے صدقے، توجہ فرماتے کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، مرنے کے وقت منہ ہو دریا کی طرف. بے شک مرنے کے وقت منہ ہو دریا کی طرف. اور یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے. دنیا سے تو سب نے جانا، ہم نے بھی جانا، آپ نے بھی جانا، وقت سب کا متعین. ایک سیکنڈ بھی تو ادھر سے ادھر نہیں ہوگا نا جب وقت مکمل ہو جائے گا. ایک دانہ بھی منہ میں نہ جا پائے گا جب دانے ہماری قسمت میں جو لکھے ہیں وہ ہم کھا چکے ہوں گے. ایک قطرہ بھی تو ہمارے حلق سے نہ اتر پائے گا. جس قدر پانی ہماری قسمت میں لکھا اگر ہم نے پی لیا، وہ سانسیں جتنی ہم نے لے لی اگر وہ ہو گئی پوری تو دنیا سے تو رخصت ہونا ہے. لیکن دنیا سے سب رخصت ہوتے ہیں، کتنے آئے کتنے چلے گئے. استاد زمن بولے اس طرح دنیا سے جاؤ کہ دنیا والوں کو تمہارے جانے پہ رشک آ جائے. فرماتے یوں مجھ کو موت آئے، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف. رحمان خود ہے طرفدار کی طرف، رحمت کی پھر کیوں نہ ہو گناہ گار کی طرف. تو آج ہم اور آپ اسے حضور معصوم ملت کے اندر شریک سعادت بھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 29 فروری کو آپ اور ہم حضرت کے عرس سراپا قدس یعنی کہ حضرت کے چہلم شریف اربعین کے اندر شرکت بھی کریں گے، اور فیوز و برکات و کمالات سے ہم اور آپ مستفیض اور مستنیر بھی ہوں گے. میں سب کو دعوت دیتا ہوں، میرا یہ کہنا آپ دعوت نامہ سمجھ لیں. انشاءاللہ سب کو آنا ہے، سب کو آنا ہے، آئے تھے اور بھی آنا ہے. ہاں سب کو شریک ہونا ہے، اس لیے کہ محبوبوں کا باڑا بڑھتے بڑھتے کم نہیں ہوتا ہے، وہ باڑا بڑھتے ہی جاتا ہے. وہ دنیاوی سرمایہ دار ہوتے ہیں جنہوں نے بانٹنا شروع کیا تو 4 دن میں کسی کا خزانہ ختم ہو گیا، کسی کا مہینے بھر میں خزانہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ کے نیک بندوں کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، وہ جتنا بانٹتے ہیں رب اس سے زیادہ انہیں عطا کرتا ہے. میرے محبوب بانٹتے رہو، رب کے محبوب بانٹتے رہتے ہیں اور اپنے محبوبوں کو عطا فرماتے رہتے ہیں، اپنے نام لیواؤں کو عطا فرماتے رہتے ہیں. میں نے ابھی اجمیر شریف میں کہا تھا لوگوں کا خزانہ ختم ہوتا ہے لیکن حضور کی عطا کا خزانہ ختم نہیں ہوتا. ایک زمانہ ہو گیا ہے لوگ غریب النواز سے مانگتے مانگتے تھک گئے، کتنے مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے اور کتنے ہیں چلے جائیں گے، لیکن میرے غریب النواز کا خزانہ ختم نہیں ہوا. اولاد مانگنے آئے اولاد دی گئی، پیسہ مانگنے آئے پیسہ دیا گیا، زمینیں مانگنے آئے زمینیں دی گئی، لیکن غریب النواز کا خزانہ ختم نہیں ہوا. اور میں کہہ دیتا
ہوں رب کے محبوبوں کا خزانہ ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب کے محبوبوں کو خزانہ عطا مصطفیٰ فرماتے ہیں اور مصطفیٰ کو خود خدا عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حضور معصوم ملت حضرت علامہ مفتی فرحان رضا خان صاحب ٹولا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی اور وہ کئی مورخ محدثین نے نقل بھی فرمائی۔ اسی ضمن میں ایک حدیث یاد آئی، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کے خزانوں کی مفاتیح، مجھے دنیا کے خزانوں کی رب نے چابیاں تھما دی ہیں۔ چابیاں خزانوں کی کس کے پاس ہے؟ محبوب کے پاس ہے۔ ہاں، اب اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے، سارے خزانوں کی چابیاں رب نے اپنے محبوب کو تھما دی ہیں۔ اب اگر کسی کو کچھ بھی چاہیے ہے تو بغیر محبوب کے در پر سر جھکائے ملنے والا نہیں ہے، یقیناً نہیں ملنے والا ہے۔ یقین جانیے بغیر محبوب کے در سے نہیں ملنے والا۔ اعلیٰ حضرت بولے بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ روش بے بصر کی ہے۔ محبوب کے علاوہ اور محبوب کے وسیلے کے علاوہ رب کسی کو کچھ عطا ہی نہیں فرماتا ہے۔ جس کو جو عطا فرماتا ہے وہ محبوب کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ ذرا زور سے بول دو رب نے۔ توجہ، ایک حدیث پاک یاد آئی، میں بولنے کچھ اور لگا تھا لیکن یہ ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ سنو پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حدیث پاک یہ یاد آ گئی کہ یہ حضرت برا بن عازب صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب، حدیث ہے کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذهب، آقا نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ آقا نے ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ صحابی حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں آقا نے سونے کی، تو مرد پر سونا حرام ہے نا، آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ یہ خود وہ حدیث نقل بھی فرماتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ہم حضرت برا ابن عازب کو دیکھتے تو ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے تھے۔ خود صحابی سونے کی انگوٹھی بھی پہنے ہیں اور یہ حدیث بھی بیان فرما رہے کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تو سوال تو ہونا تھا نا، آپ کے بھی ذہن میں سوال پیدا ہوگا، ہمارے بھی، تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ صحابہ نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ، اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے العمل والعلا کے اندر بھی نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ آقا نے حضرت برا ابن عازب کو صحابہ نے حضرت برا ابن عازب کو بلایا۔ صحابہ نے پوچھا اے برا، تم خود حدیث بیان کرتے ہو کہ آقا نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، اس کے باوجود تم خود سونے کی انگوٹھی پہنے ہو؟ تو حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میں پہنا نہیں ہوں، مجھے پہنائی گئی ہے۔ بولے میں نے پہنی نہیں ہے، مجھے پہنائی گئی ہے۔ صحابہ بولے کیا مطلب؟ حضرت برا ابن عازب بولے سنو، ایک اس کے اندر تفصیل ہے، بولے بیان کیا جائے۔ بولے سنو، ہمارے غنیمت ایک جنگ سے آیا، غنیمت کا مال آقا کے سامنے رکھا تھا، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، کسی کو کچھ عطا کیا آقا نے، دیتے گئے، مال غنیمت تقسیم کرتے گئے۔ الفاظ حدیث کے سنو، حضرت برا صحابہ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، کسی کو آقا نے مال غنیمت میں سے کچھ دیا، حتی بقیہ حاضل خاتم، یہ انگوٹھی بچی رہ گئی۔ حتی بقیہ حاضل خاتم، یہ انگوٹھی بچی رہ گئی۔ فرماتے فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفہ، آقا نے اپنی نگاہ رحمت کو اونچے اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، ثم خفض، پھر آقا نے نگاہ رحمت کو نیچے کر لیا۔
فرماتے ثم رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، پھر نگاہ رحمت کو نیچے کر لیا، دوبارہ آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، سارے صحابہ کو دیکھا، پھر نیچے کر لیا، جب تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جب آقا نے نگاہ رحمت کو اٹھایا، حضرت برا بولے سارے صحابہ کو آقا دیکھتے دیکھتے جب آقا کی نگاہ میرے چہرے پر پڑی، آقا بولے اے برا، اے برا، وہ تخاطب کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، حضرت برا ابن عازب کو بلایا، اے برا ادھر آؤ، حضرت برا فرماتا آقا کا حکم تھا اور مجھے ٹالنا تھا، ایسا تو نہیں نا، فرماتے فجئتہ، میں اٹھا، پیچھے بیٹھا تھا اور اٹھ کے آقا کے پاس آیا، الفاظ سنو، حتی قعدت بین یدیہ، آقا کے بالکل سامنے دو زانو بیٹھ گیا، آقا کے سامنے بیٹھ گیا، آقا کے سامنے جب بیٹھ گیا تو اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرصوعی، حضرت برا بولے آقا نے میری کلائی تھامی اور ایک ہاتھ سے وہ انگوٹھی اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد آقا بولے اے برا خذ والبس ما کساک اللہ ورسولہ، اے برا اس انگوٹھی کو لے اور پہن لے، اس لیے کہ تجھے اللہ اس کا رسول پہناتا ہے۔ والبس حضرت ما کساک اللہ ورسولہ، اب مجھے ایک بات یہاں میں یہ کرنے لگتا ہوں، پہنائی آقا نے انگوٹھی تھی اور آقا کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول تجھے پہنا دے، تو اس کے اندر اگر اس کا راز سمجھو گے نا تو وہ قرآن پاک کی آیت سے سمجھو گے، ہاں اے محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہاں وہ تو رب نے پھینکی ہے، ذرا زور سے، وہ کنکریاں جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ ہاں، تو محبوب کا کنکری پھینکنا، رب کا کنکری پھینکنا، محبوب کا انگوٹھی پہنانا، رب کا انگوٹھی پہنانا، سمجھے کچھ فلسفہ حل ہوا؟ محبوب سے مانگنا، محبوب سے مانگنا، رب سے مانگنا، وہابی بولے کیا کر رہے شرک، میں نے کہا شرک نہیں کر رہے، ہم تو وہ طریقے پر عمل پیرا ہے جو طریقہ ہم کو ہمارے رب نے بتایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی خبر مگر، اور جسے ملے گا وہ در آقا سے ملے گا۔ تو اب حدیث پاک آگے بیان کر دوں، مکمل کر دوں۔ حضرت برا ابن عازب نے جب یہ پورا واقعہ بیان کیا، توجہ، تو صحابہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ ہاں اب میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، لیکن مجھے اس نے پہنائی ہے، رب نے جس کی اللہ اکبر دستے پاک کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ شریعت کے اندر بھی جو چاہے جسے چاہے وہ اس کو عطا فرما دے، جو چاہے جس کے لیے حلال فرما دے، اور جو حلال ہو جس کے لیے چاہے حرام فرما دے، یہ رب نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ 4 شادیاں حلال ہیں سب کے لیے، ہاں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوڑ کے کرنے ہی لگ جانا، اس کے بھی ضروریات اور شرائط ہیں، لیکن مسئلہ شرع کا بتانے لگا میں تو، لیکن مولا کائنات کے جب نکاح کے اندر کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے نکاح پاک کے اندر حضور کی شہزادی آئیں، آقا نے فرمایا اے علی اب تمہارے لیے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح میں ہے دوسرا نکاح جائز نہیں ہے۔ جلالت کا شعر یاد آیا کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان، جسے جو اختیار رب نے دیا
وہ پاور رب نے دی. ایک مجھے واقعہ اور ذہن میں آیا, سنو. اس کو امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر نقل فرمایا ہے, اور جلد ثانی کے اندر میں ابھی طلبہ کو پڑھا بھی رہا تھا. جنگ خندق, کون سی جنگ ہے یہ؟ جنگ خندق ہے. ہاں یہ سب اسلامی تاریخیں یاد رکھو بابو, یہ یاد رکھو گے, ان تاریخوں کو بار بار ذکر کرتے رہو گے تو انشاءاللہ ان کے ضمن میں جو تمہیں جو پیغام اور درس ملے گا تو تمہارے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی. خندق, جنگ خندق خود رہی ہے. فرماتے الفاظ بخاری شریف کے یہ فی غدات باردۃ, سخت ٹھنڈ کی صبح ہے, سخت ٹھنڈ کی صبح. صحابہ خندق کھود. عالم یہ ہے ایک کھجور تین صحابہ کرام, ایک کھجور پر تین صحابہ, ایک چوس کو دوسرے کو دے دیں, وہ چوسے دوسرے کو دے دیں, وہ چوسے تیسرے کو دے دیں. ایک کھجور پر تین صحابہ کرام. اور جو کائنات کو جنہوں نے پالا ہے وہ ان کے ہاں, انہوں نے دنیا کو اپنی ٹھوکر پہ رکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جنگ خندق خود رہی, سخت صبح کی, ٹھنڈ کی صبح ہے, ٹھنڈ کی صبح, سخت سردی. آقا تشریف لے آئے, زور سے صحابہ خندق خود آقا تشریف لے آئے. امام بخاری فرماتے ہیں فلما را ما جا به من النصب والجوع, الفاظ یہ ہے آقا نے جب نصب یعنی کہ تھکاوٹ, جو یعنی کہ بھوک صحابہ کی دیکھی تو آقا کے دل کے اندر پر تکلیف گزری. آقا نے ہاتھوں کو بلند کیا. یہ وہی ہاتھ ہے جس کے بارے میں میرا امام بولا, ہاتھ جس دن ٹوٹے غنی کر دیا, موج میرے سماغت پہ لاکھوں سلام. آقا نے ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد آقا نے کلام فرمایا اللہم ان العیش عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی آخرت کی زندگی ہے, عیش پھر آخرت کا عیش ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے میرے رب میرے ان انصار و مہاجرین کی بے حساب مغفرت فرما دینا. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے, عیش تو آخرت کی عیش ہے. یہ تو چند روز کی زندگی, آخرت کی زندگی ہے. یہ چند روز کا عیش آخرت کا عیش ہے. آقا نے ہاتھ اٹھائے, اللہم ان العیش عیش الاخرہ, اے اللہ عیش آخرت کا عیش ہے, زندگی آخرت کی زندگی ہے, میرے ان انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دینا. آقا نے جب یہ کلام کیا, صحابہ جو خندق کھود رہے تھے, سارے صحابہ سمجھ گئے کہ آقا ہماری بھوک اور تھکاوٹ کو دیکھ کر آقا کے دل کے اوپر تکلیف گزر گئی. صحابہ تو آقا کی ذرہ برابر کی تکلیف ہو جائے یہ گوارا ہی نہیں کرتے تھے, گوارا ہی نہیں کرتے تھے. ذرہ برابر آقا کو تکلیف ہو جائے گوارا نہیں کرتے تھے. گھر کے جان جائے تو جائے, گھر کے مال جائے تو جائے. حقیقت میں جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے وہ سچائی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, لیکن یا رسول اللہ سر کٹاتے ہوئے تیرے نام پہ مردانے آیا. کٹی ہوں گی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر, ہاں کٹی ہوں گی انگلیاں, لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ آپ کے حسن تو حسن ہے, آپ کے نام پر مردان عرب اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ لیے ٹہلتے. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں آقا تیرے نام پہ مردان عرب. صحابہ تو ذرہ برابر آقا کے قلب اثر پر اگر کوئی گوارا ہی نہیں کرتے تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں کہ آقا سے محبت کرنے کے لیے. توجہ, جب آقا نے یہ کہا اللہم ان العیش عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ, فرماتے فقال المجیبون لہو, سارے صحابہ کرام اکٹھا ہوئے اور سب نے ایک ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آقا سے عرض کیا نحن الذین بایعوا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیما بقینا ابدا. اس کا ترجمہ یہ ہے سارے صحابہ آئے آقا کی بارگاہ میں, اے آقا فکر نہ کرے, ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آقا بک چکے ہیں. یہ خندق کیا ہے آقا حکم فرمائے, ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں پر ڈالنے سے گریز
آقا ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دیکھ کر بک چکے، فیما بقی، جب تک جان ہے جسم میں آقا آپ پر فدائی کرنا ہے ہمیں اپنی جان. ہم نے کوئی یہ نہیں کہ انسولین لگ لگ کے تو وہ جو ہے وہ ڈائلیسس ہو کے، نہ تو سب نے ہے نا، کتنے یہ پڑھنے کے بعد جا کے مر گئے وہ آپ کے گوڑا کے اندر ہے نا، ہاسپٹل کے اندر. لیکن صحابہ قسمت والے تھے کہ بدر و حنین میں گئے ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو رکھا اس واسطے تھا کہ جس دن آقا فرمائیں گے اس دن اپنی جانیں آقا کے اوپر نچھاور کرنی ہے. انہوں نے اپنی جانیں رکھی اسی واسطے تھی، آقا کو فرمائے پھر کیا مسئلہ ہے، پھر تو وہ ہم اپنی جانیں رکھی اسی لیے ہیں کہ آقا کے نام پاک کے اوپر نچھاور کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا، فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیتابوں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں. اس کے آگے ایک شعر جو سبحان اللہ، جانو دل تیرے قدم پر وارو. یہ میں بھی پڑھنے لگا تھا، جانو دل تیرے قدم پر وارو، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. جانو دل وار کر کہ جان تو جانا ہے نا، نصیب والی تو وہ جان ہے جو مصطفیٰ پیارے کی محبت میں جائے. جان سب کی جانی ہے لیکن جان صحابہ کی گئی ہے، جان سب کی جانی ہے، جان صحابہ سے محبت کرنے والے اللہ والوں کی گئی ہے، لیکن نصیبے والے وہ ہیں جو آقا کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت اور سے قطب زمان، پیدار شیر سنت، پیغام حضور معصوم ملت، عظمت معصوم ملت. جانو دل تجھ پہ تیرے قدم پر وارو، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. توجہ، میں حدیث پاک میں بیان کرنے لگا. سارے صحابہ نے کہا آقا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہیں کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. ہم یہ نہیں، ہم تو وہ ہیں آقا کہ آپ حکم تو فرمائے، ہم اس وقت کیسر و کسریٰ سے جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، آقا کے نام پر جان قربان کر دیں گے. لیکن میں بیان کیا کرنے لگا، توجہ، میں بیان اس کے آگے کرنے لگا وہ سنو. پھر ایک واقعہ ذہن میں آ گیا اسی جنگ خندق کا. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی جب دیکھا کہ صحابہ کی بھوک کو دیکھا کہ ایک ایک کھجور پر 3 صحابی تناول فرما رہے ہیں، اپنے گھر پر گئے، کیونکہ وہ تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے. اپنے کچھ صحابہ مہاجر بھی تھے نا جو مکہ مکرمہ کے تھے، آ گئے ہجرت کر مدینہ طیبہ، اور کچھ مدینہ طیبہ ہی کے تھے. تو حضرت جابر مدینہ طیبہ کے اپنے گھر پر تشریف لائے. لانے کے بعد اہلیہ کے سامنے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ آج میں نے حضور کے صحابہ کو بڑا بھوکا دیکھا، حضور بھی کھجور تناول فرما رہے تھے، حضور کے صحابہ بھی. اے کاش کہ میرے پاس بھی وہ پیسہ اور رقم خطیر ہوتی کہ میں حضور اور حضور کے صحابہ کو کھانا کھلا دیتا. حضرت جابر گھر پر رونے لگے. اہلیہ نے فرمایا فکر کیوں کرتے ہیں کہ ایک یہ بکری کا بچہ ہے اور یہ آدھا کلو جو ہے لے جائیے. سارے صحابہ کو تو نہیں کھلا سکتے لیکن حضور کو تو کھلا سکتے ہیں، حضور کو تو کھلا سکتے ہیں نا. تو فرمایا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بولے ہاں یہ بات تو صحیح ہے. وہ ایک بکری کا بچہ گھر میں رکھا، گئے اس کو کاٹا، وہ گوشت بنایا اور آدھا کلو جو وہ لے کے گئے، وہ پیسی دیا اور کہا کہ اہلیہ کو اس کو پیسو اور تم وہ آٹا بناؤ، ساندو، جب تک سالن بناؤ میں آقا کو بلا کے لاتا. سبحان اللہ. یہاں تک بیان کیا. ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں چونکہ آدھا کلو ہی جو ہے، ذرا سا بکری کا بچہ، اس کے اندر کتنا ہی گوشت ہے، آقا کو ہی بلا کے لائیے گا. کہاں آقا کو بلا کے لاتا ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کان میں کہنے لگے. توجہ، کان میں کہنے لگے
کہ آقا گھر پر کھانے کا آپ کے انتظام کیا ہے، چلے کھانا تناول فرما لیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھو حضرت جابر آقا سے کہنے لگے آقا چلے کھانا تناول فرما لے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر تیز کریں گے تو دیگر صحابہ بھی ہیں کہ ایسا نہ ہو کسی کو تکلیف ہو جائے، اور وہ اپنے گھر کی حالت کو جانتے تھے کہ گھر کے اندر آدھا کلو جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، تو آقا سے کان میں کہنے لگے آقا گھر پر چلے کھانا تناول فرما لے۔ جب آقا سے کان میں کہا، آقا نے آواز بلند کہا او جماعت صحابہ سنتے ہو، جابر نے سب کی دعوت کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ آقا بولے جابر نے سب کی دعوت کر دی ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سوچیں میں نے تو آقا سے کہا تھا، آقا نے تو سارے صحابہ سے کہہ دیا، لیکن وہ صحابی تھے وہ جانتے تھے محبوب نے کہا بات آگے بڑھی۔ اب اس کے بعد سارے صحابہ چلے ہے نا، سینکڑوں صحابہ کرام چلے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ چلے، گھر پہنچے تو اہلیہ نے پوچھا میں نے تو حضور کو کہا تھا تم سارے صحابہ کو لے آئے۔ حضور تو مظاہرہ فرما رہے نا، وہ تو دلوں کے حالات کو بھی جانتے، مسکرا رہے اور جانتے بھی ہیں۔ حضور نے جب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرے کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا اے جابر وہ تشلا جس میں آٹا گنا ہے اور وہ ہڈیا جس میں سالن بنا ہے وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ دونوں میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ گئے اور جانے کے بعد وہ تشلا آٹے کا لائے اور وہ سالن والی ہڈیا لائے، آقا کے سامنے رکھی، آقا نے لوہا میں دہن نکالا، اس سالن میں ڈالا، لوہا میں دہن لگا نکالا، اس آٹے پہ لگایا اور کہا جابر جاؤ اپنی اہلیہ سے کہو روٹیاں پکاتی رہے، سالن نکالتی رہے، اور نہ سالن ختم ہوگا نہ اس کی روٹیاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلامات سرکار دو عالم، نعرہ رسالت۔ حضور کا معجزہ ذرا زور سے کہہ دو۔ توجہ توجہ توجہ، وہ لوگ کچھ لوگ چلے تھے حضور کی برابری کریں، سبحان اللہ بولیے، حضور کی برابری میں نے کر ڈال اپنا تھوک اور بڑا اس کے اندر سالن، اگر تو تھوک ڈال دے اچھی خاصی دیکھ کی برکت ختم ہو جائے، اور یہ محبوب خدا ہے لوہا میں دہن ڈالے تو سینکڑوں صحابہ کھا کر چلے جائے، نہ سالن ختم ہو اور نہ روٹی کا تجلا۔ موجزات مصطفیٰ، موجزات مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، عرصے قطب زمان، عرصے معصوم ملت۔ ذرا زور سے آمین۔ ہم نے تو سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی بات کریں، ہم نے تو یہی سیکھا جب بھی بیٹھو تو وہ حضور کی بات کرو، حضور والوں کی بات کرو، اس لیے کہ ادھر ادھر کی بات کرنے میں پتہ ہی نہیں فائدہ ملے نہ ملے، لیکن پکی گارنٹی ہے اگر آقا اور آقا کے محبوبوں کی بات کرو گے تو یہاں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 100% گارنٹی ہے۔ بولے نا بولے ہمارے پاس آئے مدرسے میں، بولے حضرت ادھر ادھر کہیں کچھ کروائیے گا نہیں، اگر کچھ کروانا ہے تو LIC میں پکی گارنٹی ہے، LIC گورنمنٹی ہے، پکی گارنٹی ہے۔ میں نے کہا LIC کی کیا گارنٹی ہوگی جو میرے مصطفیٰ نے گارنٹی دے دی۔ سبحان اللہ۔ ذرا دور سے، وہ گارنٹی ایسی ہے کہ وہ کیا میں بتاؤں، پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن میں بیان یہ کرنے لگا آپ لوگوں سے، عرض یہ کرنے لگا کہ حضرت جابر واقعہ پورا کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد اہلیہ سے کہا کہ کپڑا نہ ہٹانا، آقا نے کہا ایسے بغیر ہٹائے نکالتی رہنا، وہ سالن نکالتی رہی، روٹیاں پکاتی رہی، سارے صحابہ کھا کے چلے گئے، اور جب روٹیوں کا کپڑا ہٹایا اور سالن سے وہ ڈھکن ہٹایا تو دیکھا اتنا ہی سالن تھا، اتنا ہی وہ آٹا تھا جتنا پہلے تھا۔
سبحان اللہ اب یہاں پر علماء نے اور عشقیہ کلام کر دیا، ذرا زور سے بولو تو سنا دو۔ سبحان اللہ علماء نے کلام اس کے آگے اور کیا ہے۔ علماء بولے توجہ، علماء بولے اگر حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس وہ سالن کے پتیلے اور وہ آٹے کے تسلے سے وہ کپڑا نہ ہٹاتے تو قیامت تک اگر لوگوں کو کھلاتے رہتے، سب کھاتے رہتے، نہ وہ سالن ختم ہوتا اور نہ وہ آٹا ختم ہوتا۔ جیسے زمزم آج تک ختم نہیں ہوا ویسے نہ آٹا ختم ہوتا نہ وہ سالن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لاکھوں حاجی گئے، حضرت قاری صاحب لاکھوں حاجی گئے اور لاکھوں بھر بھر کے لائے، زمزم شریف بھر بھر کے لائے۔ کبھی زمزم میں کمی آئی ہے؟ کبھی کمی آئی ہے؟ نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، اس لیے کہ زمزم کو کئی نسبتیں ہیں۔ دو نسبتیں تو میں ابھی بتا کے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک نسبت تو بڑی مشہور ہے جو آپ نے سبوں سے سنی ہوگی کہ اللہ کے ایک پیغمبر اور ابن پیغمبر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پاؤں سے اسے نسبت ہے، بڑی مشہور نسبت ہے۔ اور ایک اور بھی نسبت ہے زمزم کو، سبحان اللہ بتا دوں تو ذرا زور سے تو بولو۔ میں نے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اور اس کو پر عمل کرنا ہے کہ ہم نے کسی پیسے نیتا نیتی نہیں، بس پیرو خون کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح کرتے ہیں، آقا کی مدح تعریف کرتے ہیں، جس میں دونوں ہاتھوں میں لوگ کہتے ہیں لڈو ڈھیکے، ہمارے تو اس دونوں ہاتھوں سے آگے سینی میں بھی بھرے پڑے ہیں آقا کی تعریف کرتے کرتے۔ ہاں لیکن میں کیا بیان کرنے لگا وہ سنو، میں یہ بیان کرنے لگا کہ سبحان اللہ کیا عرض کر رہا تھا، سے نکلنے لگا زمزم شریف کی نسبت۔ ہاں وہ زمزم شریف کو نسبت ایک تو بڑی مشہور، اور دوسری وہ جو میں ابھی شب معراج لوگوں کو بیان کر رہا تھا کہ جب آقا ابھی گزری تاریخ 27 رجب المرجب کی شب، آقا جب شب معراج حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے جب جبریل امین علیہ السلام اور دیگر ملائکہ کثیر التعداد ملائکہ کے جھرمٹ کے اندر وہ حتیم کعبہ میں تشریف لائے تو آقا خود فرماتے ہیں میرے دل کو نکال کر جبریل امین نے علیہ السلام نے زمزم کے پانی میں رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ ذرا زور سے، زمزم کے پانی میں رکھ دیا میرے دل کو نکال کر۔ میں یہاں پر ایک بات تعلیم کرتا جاؤں آپ کو، ارے میں نے کہا ہمارا دل نکال دو تو ہماری دنیا ہی سے رخصتی ہو جائے، چلتے بنے دنیا سے۔ آقا کا دل اقدس اور آقا خود فرمانا میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے، تو وجہ یہ ہے آقا نور تھے، بشری لبادے میں تشریف لائے تھے۔ بے شک سبحان آقا اللہ نور بشری لبادہ دے میں کم فرمائے تھے، بلا تجربہ بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے بلا تجربہ بلا تمثیل، تقریب فہم کے لیے۔ میں ابھی اگر اپنا جو زیب تن کیا ہوں رومال اتار کے رکھ دوں تو مجھے کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ کوئی نقصان ہونا؟ آقا نور ہے اور ایسے نور ہے کہ خود فرماتے ہیں یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق قبل نسیاء نور النبی کا من نوری ہی۔ اے جابر رب نے سب سے پہلے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے اور اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے، بریلی کا امام بولا وہ طیبہ میں ہوئی پردہ ہے پڑا نور کا، تم طیبہ میں ہوئی پردہ ہے پڑا نور کا، میاں صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ توجہ میں کیا بیان کرنا لگا تو پتا چلا زمزم شریف کو ایک نسبت اور یہ بھی ہے حاصل
کہ اس نے آقا کے قلب اطہر کو بوسہ دیا ہے۔ ذرا زور سے ایک فلسفہ اور آپ کے سامنے حل کیے دیتا ہوں، ایک چیزتا ایک پہلی اور حل کیے دیتا ہوں۔ سارا پانی آپ پیے تو قاری صاحب، قاری فاروق صاحب، ہمارے صلاح الدین بھائی اور دیگر ذمہ داران یہ کہیں کہ خبردار، ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیجیے، بیٹھے نا، بیٹھ کر پیجیے، آداب میں سے بیٹھ کر پیجیے، پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے۔ اور زمزم شریف کا معاملہ ہے تو یہی کہیں کہ کھڑے ہو کر پیجیے۔ ذرا دور سے کبھی پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ حضرت آپ ہی کہو ایک پانی بیٹھ کر پیو اور ایک پانی کھڑے ہو کر پیو، تو یہ لوگ بتائیں گے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پانی زمزم کا ہے وہ عام پانی نہیں ہے، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی نسبت ہے اور اس کو آقا کے قلب اطہر سے بھی نسبت ہے۔ لہذا رب نے یہ قانون بنا دیا، سارا پانی پیو تو بیٹھ کر پیو، لیکن اگر زمزم پیو گے تو زمزم کے ادب کے خاطر، اس کی محبت کے خاطر، اس کے پیار کے لیے اب کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر پانی پیو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، سبحان اللہ۔ یہ بولے وہابی بولے، دیوبندی بولے نہیں میلاد شریف پہ کھڑے ہو کر ہم سلام نہیں پڑھیں گے، بولے نا نہیں شرک پہ نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھیں گے، کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا رب کی حکمتیں تو دیکھو، جو قوم محبوبوں کے نام پر کھڑی نہ ہو سکی وہ پانی پر کھڑی ہو گئی جو محبوبوں کی ٹھوکروں سے نکلا تھا۔ سبحان اللہ۔ آیا انہیں بھی کھڑا وہابی بھی ہوا، کھڑا دیوبندی بھی ہوا، وہابی خالی زمزم کے لیے کھڑا ہوا، سنی زمزم کے لیے بھی کھڑا ہوا، اور زمزم کو جس کی وجہ سے شرف ملا تھا اس ذات مصطفیٰ کے لیے بھی کھڑا۔ شریف کا معاملہ کیا ہے کہ فرمایا کہ ہاں میاں کھڑے ہو کر پیو۔ اور خالی ایک یہی معاملہ نہیں، میں نے تو جب انوار البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ اپنے امام کا رسالہ جب پڑھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا کہ توجہ، یہ بات ضروری بتا رہا ہوں، سن لینا اور یہ سمجھ لینا، زمزم شریف حاجی لے کے آتے ہیں اور وہ معتمرین لے کے آتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر اس کی تعظیم بہت سے لوگوں کے دل میں جاتی رہی، بہت عظمت والا پانی۔ وہ فرمایا حدیث پاک میں اعلیٰ حضرت نے انوار البشارہ کے اندر نقل فرمائی وہ حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں زمزم کے اس کے معاملات میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جو دعا زمزم شریف پینے سے پہلے ایک تم کرو گے، پہلے دعا پھر وہ زمزم شریف پیو تو وہ دعا رب تمہاری ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ نقل فرمائی تو آج سے یاد رکھ لینا، کوئی حاجی صاحب لے کر آئے اور کوئی سنی وہ عمرہ کر کے لوٹے اور زمزم دے تو تھوڑا بچوں میں بانٹ کر کے دینا، بیٹا پہلے دعا کر لو اور پھر کھڑے ہو کر زمزم شریف کو زندہ باد۔ زمزم پینے سے پہلے دعا کر لینا، آقا نے کہہ دیا قبول ہونا ہے تو ہونا ہے، بے شک۔ میں پھر وہی کہوں گا LIC والے اتنی پکی گارنٹی نہیں دیتے جتنی پکی میرے آقا دیتے ہیں۔ آقا نے کہا ہونا تو ہونا، بات ختم، ہماری عقلیں بات اس کے آگے، عقل سوچتی نہیں اس سے آگے۔ آقا نے کہہ دیا تو کہ جائیں جدھر چاہیں جو لوگ جائیں، جدھر چاہیں ماتا ٹیکے، لیکن در مصطفیٰ ایسا در ہے کہ خود بھیک دی اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ سب سے مانگو، 2 بار مانگ لیا، 3 بار مانگ لیا، 4 بار مانگ لیا، اس کے بعد گئے بولے ہمارا گھر
देख लिया है, बार बार मांगने आ रहे हो, कुर्बान जाओ आका की अजमतों पर। सुबह है तो आका से मांग रहे हो, शाम है तो आका से मांग रहे हो, उठे हो तो आका से मांग रहे हो, कोई तुम्हारा जनाजा गया तो आका से मांग दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हो, हर चीज में आका से मांग रहे हो। और आका दे भी और खुद भीख भी दे और खुद कहे मांगता। सुभान अल्लाह। कोई दर ऐसा मिलेगा, कोई दर नहीं मिलने वाला है। हाँ, इसलिए कि वो दर महबूबे खुदा का दर है। बेशक। उस दर से तुम खुदा के दर तक पहुंचोगे, खुदा तक पहुंचोगे। वो दर महबूबे खुदा का दर है। तो मैं बयान करने लगा था, बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बहुत सी चीजें मेरे जहन में एक के बाद दीगरे आती रहती हैं और उसको बयान करता भी रहता हूँ। अच्छा, एक बात और बता दूं, दूसरा जोर से तो बोलो। बोल तो मैं रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे बुखार भी आ गया था, लेकिन अब वो थके तुम लग रहा हो तो बोलो। आला हज़रत बोले, बाद में बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला बोले, मेरा तजर्बा ये है, अब तुम भी कर लेना कभी। बोले मेरा तजर्बा, उसी अनवारुल बुशारा में फरमाते, मेरा तजर्बा ये है, अगर रात के 2 बजे जमजम शरीफ पिएगा कोई, उसे ऐसा लगेगा जैसे कि ताजा ऊँटनी का दूध दूध के अभी आया है और हम पी रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत फरमाया, मेरा तजर्बा इस बात के ऊपर है। जरा जोर से। मैंने कहा तवज्जो, मैं वो बोले नबी और उम्मती बराबर। मैंने कहा जालिम, जब पानी और पानी बराबर नहीं है, एक पानी बैठ कर पिए और एक पानी खड़े होकर पिए, जब पानी बराबर नहीं है तो उम्मती और नबी कैसे जिंदाबाद नहीं बराबर हो सकते हैं। हाँ, एक वो पानी जिसके अंदर इतने मौजूदात, इतने मामलात, ये और एक आम पानी है जो हम पीते हैं और ज़मज़म शरीफ। और एक और बता दूं, और याद आ गया, सुभान अल्लाह। हर पानी वो प्यास को बुझाता है, वो भी आला हज़रत ने कल फरमाया। हमने तो जो सीखा वो दरे नजर से सीखा है ना। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हज़रत ने कुछ छोड़ा ही नहीं बयान करने के लिए। तो दूसरे दर्द है ना, एक डॉक्टर ऐसा मिला जो सारे मर्ज की दवा जानता है। दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे हम? नहीं जाएंगे ना। हाँ, और आला हज़रत तो ऐसे कि डॉक्टर भी है, हकीम भी है और पता ही नहीं क्या क्या है। तो अब जरूरत ही नहीं चलिए दूसरे के पास जाने के लिए। हमारे वहाँ मैं बताऊं, पिलीभीत शरीफ में हमारे आस्थान हशमतिया के पास एक दुकान, वो पंसारी की परचून की दुकान है। तो शहर वाले ये कहते हैं, बोले हशमत नगर के बगल में इसने दुकान खोल दी है, कोई चीज हो ऐसी जो इसकी दुकान पे नहीं मिलती हो, ये हशमत नगर वालों को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ये कहीं और की दुकान पे पहुंच जाए, सारी चीजें रख लेता है। तो बिला तजर्बा याद आ गई पिलीभीत वालों की बात मुझे, हमारे शहर वाले कहते हैं। तो मैं क्या बयान करने लगा, मेरे आला हज़रत ने कोई चीज छोड़ी नहीं कि बयान न करी हो, तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जितने भी सुन्नी उलमा हैं, हमारे सर के ताज हैं, है ना। सुन्नी उलमा, मुतसल्लिम उलमा, हाँ, वो पिलपिले नहीं, सुन्नी उलमा वो हमारे सरों के ताज हैं। हाँ, वो तो फूल अपनी रंगत में अलग ही अलग महकते हैं, है ना। तो मैं फिर बात दूसरी चली गई, दूर हो जाएगी। तो मैं आपको बयान करना, एक बात तो ये आई जहन में, और एक बात ज़मज़म शरीफ की मेरे जहन में ये आई जो आला ने फरमाया, सारा पानी प्यास बुझाता है, ज़मज़म शरीफ बैक वक्त प्यास भी बुझाता है और भूख के लिए भी काफी होती है। सुभान अल्लाह। जी वाह। कोई ज़मज़म शरीफ पर क़नाअत करे तो उसे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो भूख के लिए भी काफी हो। कई मामला है ज़मज़म शरीफ के लिए, इसलिए कि उसे महबूबों से निस्बत जो हो गई है। वो तो मैं बयान क्या करने लगा, फिर बात लंबी चली गई, टाइम क्या हो गया? हाँ, 12 बज गए।
اور میں بیٹھا تھا کچھ دیر بیان کروں گا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اور ایک حدیث پاک سناؤں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اور صلاۃ و سلام ہو جائے. پتہ ورد شریف بھی لایا تھا کچھ حوالے، اگر وقت ملا تو بیان کروں گا، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی اگر موقع آیا تو آپ کے سامنے یہ رکھوں گا. تو ایک حدیث پاک یاد آئی تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، آقا جنگ احد کا واقعہ، کائے کا واقعہ یہ جنگ احد. سن لو، سمجھ لو اور سمجھ لو کہ ایمان کیا ہے اور صحابہ نے کیسی خدمات انجام دی ہے. جنگ احد فرماتے ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ صحابی، آقا نے بلایا. جنگ احد کے بعد 70 صحابہ کرام تقریباً کم و بیش وہ شہادت پا چکے. حضرت زید ابن ثابت صحابی کو آقا نے بلایا اور کہا کہ جاؤ، جا کر وہ ربیع ایک صحابی ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. اب یہ گئے، جانے کے بعد تلاشتے رہے کہ وہ صحابی کہاں، تلاشتے رہے. تو فرماتے ہیں وہ شہداء کے جو جنازے رکھے انہی میں انہوں نے آواز دی تو ایک ہلکی سی آواز آئی، کہا کہ ہاں میں ادھر ہوں. فرمایا ہاں میں ادھر ہوں. آواز جب لگائی تو فرمایا ہاں میں ادھر ہوں. حدیث پاک میں سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کے پاس گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا سنو، تمہیں آقا نے سلام کہا ہے اور آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. آقا نے تمہیں سلام کہا ہے، آقا تمہاری خیریت دریافت فرماتے ہیں. صحابی فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کے اندر کچھ سانسیں بچی تھی، بس آخری انتقال کا وقت. 70 زخم لگے تھے. کتنے لگے تھے؟ 70 ضربہ. الفاظ حدیث کے یہ 70 زخم لگے تھے. 70 زخم. ایک بالغ کا جسم باقی نہ تھا کہ اس کے درمیان زخم نہ ہو. 70 زخم لگے تھے. ہاں میاں آسان نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جانو دل تیرے قدم پہ ماروں، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے. 70 زخم، ایک بالش کا فاصلہ نہیں کہ زخم نہ لگا ہو. کہا کہ آقا نے آپ کو سلام کیا. حضرت زید ابن ثابت کہنے لگے آقا نے آپ کو سلام کہا ہے اور آقا نے خیریت پوچھی ہے. فرمانے لگے اے کاش کہ اتنی طاقت جسم میں ہوتی کہ اس سلام کا جواب آقا کے پاس جا کے دیتا. تو وقت آخر ہو گیا. الفاظ یہ ہے اجید ریح الجنہ، سنو زید مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہیں. سبحان اللہ. اجید ریح الجنہ، اے زید مجھے اب جنت کی خوشبوئیں آنے لگی ہے. ہمت ہوتی تو میں یہ تو نہ کرتا کہ آقا کا سلام ہوتا اور میں اٹھ کے نہ جاتا. میرے جسم میں طاقت نہیں، میرے جسم میں قوت نہیں کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوں. ہاں میرا آقا سے تم جانا، سلام آخری سلام عرض کر دینا. پہلا یہ کلام کیا حدیث پاک، اور دوسرا کلام جو انہوں نے کیا آخری وقت کے اندر، فرماتے حضرت زید انہوں نے کلام یہ کیا اور جانا فقل قومی، اور میری قوم کو یہ پیغام دے دینا. بولے کیا پیغام؟ بولے یہ پیغام دے دینا اگر تمہارے اندر آنکھ اور پلک جھپکنے کے برابر بھی تمہارے جسم میں طاقت ہو اور آقا کے اوپر کوئی انگلی اڑ جائے تو رب تمہیں میدان قیامت میں میری قوم سے جا کر پیغام سنا دینا، رب معاف نہیں کرے گا. اگر فلک جھپکنے کے برابر بھی تمہارے اندر رمق ہو، طاقت ہو اور آقا کی جانب کوئی انگلی اٹھ جائے تو اگر تم اس کا جواب نہ دے پاؤ تو فرماتے ہیں ہاں رب تمہیں تمہارا عذر لا عذر لکم. الفاظ یہ ہے لا عذر لکم عند اللہ. حدیث کے الفاظ بھی یاد آ گئے. لا عذر لکم عند اللہ، رب کے نزدیک کوئی عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا. اگر محبوب کی ہم کیا پیغام دیتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گالیوں کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں شدت کی بات کرتے ہیں. میں نے کل بھی یہ کہا تھا، ہم نے کس کو کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے دشمن سے دور ہو جاؤ. ہم نے یہ کہا کہ ہمارے باپ کے دشمن سے دور ہو جاؤ. نہیں کہا نا کبھی تم سے، یہی تو کہا کہ رسول اللہ کے دشمن سے دور ہو جاؤ. تو یہ پیغام خالی ہمارا نہیں، یہ پیغام تو بدر و حنین میں صحابہ نے دیا ہے اور یہ پیغام خدا و رسول نے دیا ہے. زندہ باد.
ہمیں بدنام کرتے ہو. ہم نے کب کہا کہ ہمارے الجامعۃ الحکمتیہ کے خلاف جو 4 باتیں کرے اس کے ساتھ کھانا نہیں, الجامعۃ الحکمتیہ کے خلاف جو بات کرے اس کے ساتھ پینا نہیں؟ کہا کبھی؟ کوئی ایک بتا دے جس کسی کہا ہو. کبھی نہیں کہا. ہاں جب کہا تو یہ کہا جو رسول اللہ کو اگر گالی دے یا رسول اللہ کو گالی دینے والی جماعت کے اندر اپنا شمار کرے وہابی دیوبندی, اس کے ساتھ کھانا نہیں بابو, اس کے ساتھ پینا نہیں بابو, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں بابو, اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا. تو یہ پیغام ہمارا نہیں ہے, یہ پیغام وہی ہے جو پیغام اپنی جان کو آقا کے سر پر نچھاور کرتے کرتے صحابہ نے جو پیغام دیا تھا, جو پیغام حضرت خالد ابن ولید نے دیا تھا, جو پیغام حضرت اکرامہ نے دیا تھا, جو پیغام حضرت حسان ابن ثابت نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا, جو پیغام حضرت کعب بن مالک نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا, جو پیغام حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے اشعار کے ذریعے دیا تھا, جو پیغام حضرت انس ابن مالک نے دیا تھا, جو پیغام حضرت امیر حمزہ نے دیا تھا, جو پیغام صحابہ نے دیا تھا. اعلیٰ حضرت بولے شور تکبیر سے تر آتی زمین, شور تکبیر سے بزدل نہیں بنایا ہمارے آقاؤں نے, ہمیں وہ طاقت دی ہے, ہمیں وہ نڈر بنایا, وہ بے خوف بنایا. تو شور تکبیر سے تر آتی زمین, جنبشیں جیسے نصرت پہ لاکھ. ماشاءاللہ. کیسے چل پائے گا وہ, کیسے چل پائے گا؟ تو کیا سمجھتے ہو ہمیں ہمارے خدا و رسول نے وہ شریعت دی ہے جس پہ چلنا ہی ناممکن ہے؟ نہ, شریعت پر چلنا ہے, اور چلنا ہے. جو یہ کہے کیسے چل پائے گا اس سے کہنا کہ تم نہیں چل پاؤ گے, اب ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے, ہمارے ساتھ تم نہیں چل پاؤ گے. اس لیے کہ جو شریعت کے ساتھ چلے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا, اور جو شریعت کے ساتھ نہیں چل سکتا وہ ہمارے ساتھ. بس میں آخر کرنے لگا. سن لو, سمجھ لو, نئے فتنے آتے ہیں, نئے فتنوں کے دور ہے. ایک مولانا صاحب وہ بھی نکل پڑے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, یوٹیوب جسے چاہے جو بنا دے, ہے نا. ہاں, وہ مولانا صاحب ایک نئے مارکیٹ میں آئے ہیں, ہے نا. پرانے تھے لیکن کچھ لیبل نئے لگے ہیں ان کے اوپر, برانڈیڈ ہو گئے ہیں, ہے نا. پینسل پیک ہو گئے ہیں وہ اب. ہاں, تو وہ آئے تو بولے کئی چیزیں کا میں بہت حد تک کل آپریشن کر بھی چکا, لیکن کیونکہ ہر فتنے کا سدباب علماء کی ذمہ داری ہے, علماء کی یہ آقا نے ہمیں دی ہے, تو میں بس وہ آخری بات کر بھی دوں تاکہ وہ آپ کا ذہن تازہ بھی ہو جائے اور واضح بھی ہو جائے. کہ بس ایک حوالے تو میرے پاس بہت ہے, میں نے آج جمعے میں بھی بیان کیا, لیکن بس ایک حوالہ سن لو تاکہ تمہارا ایمان بھی تازہ ہو جائے اور ایسے فتنوں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے اگر تمہیں ان لوگوں کی بات درست لگنے لگے تو تم یہ سوچنا کہ ہمارے اندر تو کبھی کہیں پانی نہیں مرنے لگا, ہماری بنیادیں تو کمزور نہیں ہونے لگی. سنو اعلیٰ حضرت سن لو, فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے, سوال ہے بس وہ سن لو پھر صلاۃ والسلام ہو جائے. ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ایک مولوی صاحب نے کہا جو وہابی دیوبندی مرزائی غیر مقلدین کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ کافر ہے. وہ کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا, یہ پوچھا گیا سوال میں, تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ نشست برخاست ان کے ساتھ برائے امور دنیا ہے قرابت یا کسی امر ضروری کے سبب ان کے شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے. ان کے افعال و اقوال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, تب بھی ان کی مجلس میں شرکت کفر ہے. یہ اب جو حکم شرع ہو بیان فرمائے, یہ سوال ہے. یہ کیا ہے؟ سوال ہے. اب جواب سن لو, اور جواب یہ بھی سن لینا, ان مولانا صاحب کا بھی سن لینا, ان مولوی کا بھی, جو کہتے ہیں ہر وہابی کافر تھوڑی ہے, ہر وہابی کافر تھوڑی ہے. میں نے اس کا جواب بہت حد تک دے بھی دیا, لیکن آپ لوگوں کے قلوب سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو, اس لیے یہاں بھی کچھ حصہ بیان کیے دیتا ہوں. الجواب اعلیٰ حضرت, الجواب سوال کیا ہوا تھا؟
کہ جو نشست و برخاست کرے، مولانا صاحب نے کہا وہابیوں کے ساتھ جو نشست و برخاست کرے، مولانا صاحب نے کہا وہ کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت میں نے جب یہ فتویٰ سنا تو میں سنبھل کے بیٹھا، جب سوال پڑا کہ اپنے وقت کا امام آج کر کے مولانا صاحب ہوتے تو الٹا ارے مولانا صاحب ہی توبہ کرے، ارے کافر کیسے کہہ دیا؟ سنو اعلیٰ حضرت کو اور سمجھو۔ اعلیٰ حضرت بولے الجواب وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ، وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، بے شک سب کفار مرتدین ہیں۔ یہ بولے جو یہ کہتا ہے سب کفار ہے وہ جھوٹا، میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں۔ سچائی تو یہ ہے اگر تمہاری لائبریریوں سے فتاوی رضویہ شریف نکالی جائے تو آدھا کلو تو دھول اس میں ایسی بھی ہوگی، پھونکو گے تو دھول نکلے گی، مطالعے کی فرصت نہیں ہے تمہیں۔ سنو اعلیٰ حضرت بولے وہابیہ غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی وغیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں، ان کے پاس نشست برخاست حرام، ان سے میل جول حرام ہے اگرچہ اپنا باپ یا بھائی یا بیٹے ہو۔ قال اللہ تعالی وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ یہ حدیث یہ آیت کریمہ اعلیٰ حضرت تلاوت کریں۔ اب سنو، اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں، کما بینا فی المحجۃ المؤتمنہ۔ سنو ان کے پاس اعلیٰ حضرت ہے، ان کے پاس سوال کیا ہوا تھا وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے مولانا صاحب کافر کہتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سنو فرماتے ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے اور ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ وہ خود کافر ہے، بے شک سبحان اللہ، بلا شبہ وہ خود کافر۔ اعلیٰ حضرت نے شدید بات پلٹ دی پوری اٹھا کر کہا بلا شبہ اگر وہابیوں کے ساتھ وہابیوں کو مسلمان سمجھ کر کوئی بیٹھ رہا ہے تو وہ خود کافر ہے۔ اب سنو، اچھا بلا شبہ خود کافر ہے، فتاوی بزازیہ و مجموع الانہار و در مختار وغیرہ میں من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر۔ اب دوسری شق پر آئے، دوسری شق پہ آئے، توجہ غور سے سننا، توجہ کے ساتھ۔ یہ اعلیٰ حضرت اور مجدد اور امام وقت کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں، سنو فرماتے اب دوسری شق پہ آئے، بولے اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس قدر سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے، سبحان اللہ، بے شک ضرور ہے۔ جو ابھی قلم رضا رکا نہیں ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ بیچارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ سنو آگے بولے اگر وہابی کو وہابی کافر سمجھ کر ان سے ملتا ہے تو فرماتے ہیں اگرچہ اس قدر سے کافر نہیں ہوگا لیکن فاسق ہوگا۔ اب سنو آگے فرماتے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قریب حرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب۔ بولے اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے، بے شک بالآخر اس پہ اندیشہ کفر ہے، اندیشہ کفر ہے، جو کافر بھی سمجھ کر ملتا ہے اس پر اندیشہ کفر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ وہ سبق آموز تعلیم فرمایا، فرماتے ہیں وہ سن لو بس، فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، میں ترجمہ بس پالی وہ عبارت پڑھ رہا ہوں، اپنے پاس سے اضافہ نہیں کر رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی شرح الصدور میں فرماتے ہیں ایک شخص راغزیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی، اس نے کہا نہیں کہا جاتا، اچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں
یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو برا کہتے تھے، اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، تجھے کلمہ نہ پڑھنے دیں گے۔ جب یہ واقعہ اعلیٰ حضرت شرح صدور کا، اب اعلیٰ حضرت اس باتیوں کو بیان کر کے تبصرہ فرماتے ہیں، جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے تو یہ لوگ تو اللہ جل وعلا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں، ان کی تنقیص شان کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے کو کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جی فتنوں میں نہ پڑھو، کسی کو نہ سنو۔ ابھی آپ نے قاری صاحب سے بھی یہی سنا کہ بالکل نئے نئے فتنوں کو پر توجہ نہیں دینا، آپ کو جو نئے نئے فتنے ہوتے ہیں ان کو بالکل توجہ نہیں دینا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پلیٹ میں وہابیت تھوڑی گھس جائے گی۔ اعلیٰ حضرت بولے پلیٹ چھوڑ، اگر ان کے پاس بیٹھے گا تیرے دل میں وہابیت گھس جائے گی۔ سبحان اللہ، تو بولے نا کفر ہے اور کلمہ مرتے ٹائم ملنا اسے سخت دشوار ہے۔ میرے پاس الجامعہ الاشمدیہ کے طلبہ آئے، وہ دکھانے لگے، بولے حضرت نئے نئے جو آج کے دور کے چلے ہیں وہ انسٹاگرام تو فیس بک نئی نئی بلائیں، تو بتانے لگے حضرت ان چیزوں پر، ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں ان کے اوپر سنی تو کیا دیوبندی اس مولوی سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں، دیوبندی خوش ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ نکلا بریلویوں کا ایسا مولوی جو خود بریلویوں کو ہی برا کہہ رہا ہے، صبح شام مزارات اولیاء کے خلاف بول رہا ہے، صبح شام علماء اہل سنت کے خلاف بول رہا ہے، باقاعدہ مجھے دکھایا۔ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا رد کر رہے ہو یا ایک پردے خاص یا ایک جماعت خاص یا ایک خاص سلسلے کا رد کر رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، تم غلط فہمی میں ہو، تم حقیقت میں سنیت کا رد کر رہے ہو، بے شک۔ تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کو الٹی جھری سے ذبح کر رہے ہو۔ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، آج بھی لوٹا ہم تو تمہیں بھی دعوت اصلاح اور دعوت جو ہے وہ دین دیتے ہیں، ہاں دین دعوت مسلک کے اعلیٰ حضرت دیتے ہیں کہ آ جاؤ، چونکہ سب سے بڑی اصلاح تو اصلاح عقائد ہے نا، اپنی عقیدوں اپنی گفتگو کو سدھارو۔ ہاں یہ نہ ہو کہ تمہاری تقریر سے وہابیت کو فائدہ ہو، تمہاری تقریر سے دیوبندیت زیادہ خوش ہو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا بے کریں؟ شک، سبحان اللہ، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ تو باتیں بہت ہیں، گفتگو بہت، کبھی تفسیر ہوگی تو میں بتاؤں گا۔ کیا کہنے لگے وہ عرب شریف کے اندر وہ قالین بھی وہابیوں نے بچھایا، تو فرش بھی دیوبندیوں کا، تو اے سی بھی دیوبندی کا، بے گدھے تجھے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو الٹا نجدی حضور کی دولت کے اوپر پل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب، حضور نے نیچے خزانہ وہ پیٹرول ڈیزل کا نکلوا دیا، وہاں سے خزانہ نکل رہا ہے، حضور کا کرم ہوا، زمین سونا اگل رہی ہے، تو کوئی وہابی ویسے تو کائنات حضور کے صدقے میں پل رہی ہے، لیکن بظاہر بھی وہاں پر جو بھی انتظام و انتظام ہے آقا خود فرما رہے ہیں، کوئی وہابی نہیں کر رہا ہے، کوئی دیوبندی نہیں، بلکہ وہابی اور دیوبندی خود آقا کی دولت پر پل رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تم ایک میسج کا دیتے ہو، عام انسان بیچارہ بھولا سنی، وہ کہہ رہے وہابی اتنی خدمت کر رہے ہیں تو اس کے دل کے اندر نرم گوشہ ہے، کس کی تم طرفداری کر رہے ہو، کس کی حمایت کر رہے ہو؟ سوچنا چاہیے تمہیں بھی، نفس اتنا ہے موٹا، نفس اتنا گینڈا ہے، تمہیں اگر دو بات کہہ دے تو جواب کے لیے تمہیں ممبر رسول چاہیے ہے، تمہیں اگر کوئی کہہ دے تو اپنی بے عزتی تمہیں برداشت نہیں، میں نے کہا ظالم تجھے اپنا تیری عزت کی پڑی ہوگی، ہمیں عزت رسول اللہ کے اوپر جان دینا ہے، ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہماری عزت رہے نہ رہے رسول اللہ کی عزت کے اوپر اگر آج بھی آئے گی تو آج آنے نہیں دیں گے۔ اپنا نفس اتنا موٹا ہے کہ اگر کوئی دو بات کہہ دے تو باقاعدہ آؤ تاریخ لو اور پھر اس کے بعد مائک پہ جواب دو، اگنور کر دیتے نا، اپنا نہیں تو ہمیں کیسے کہہ دیا،
ہمیں کیسے کہہ دیا؟ یہ ہم مولوی اپنے دشمن کے لیے آدھا گھنٹہ بولیں گے، لیکن کہہ دو کہ رسول اللہ کے دشمن کے لیے بول دو، وہابیوں کے لیے نماز، بلکہ الٹا سنیوں کے لیے بولنا الٹا۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں آئی چلتے چلتے، کہنے لگے تو وہ ایک پتہ نہیں کون، وہ تو جب آتا ہی تو ہمارے وہاں کہا جاتا ہے کہ گرتے ہی مذہب بدل گیا، ابھی تو مذہب ہی بدلا ہوا ہے، ہاں مذہب ہی بدل گیا، وہ دوسری چیزیں، بہرحال میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا۔ تو کیا کہنے لگے، بولے وہ کہ وہ ادھر گھسے تو ادھر گھسے، ایک پیر صاحب آپ کو عرب شریف میں ہوئے تو وہ پیر صاحب حالانکہ نام بھی لینے کی ہمت نہیں پڑی، ادھر گھسے ادھر گھسے، تو کہہ رہا کہ میں نے وہ کہا کہ دیکھو یہ سب نجدیوں کی دکانیں ہیں، دیوبندیوں کی ہیں، اب اس کے اندر خریدنا وریدنا جائز ہے، کہو معاذ اللہ۔ مطلب عرب شریف میں اگر حکومت نجدیوں کی ہے تو ساری عوام نجدی، تو تم سے بڑا کفر کی مشین اور کس نے چلاؤ گی؟ بے شک، تم سے بڑی کفر۔ یہاں پر توجہ، یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ یہاں پر حکومت یہ مشرکین کی ہے، تو کیا پورا ہندوستان مشرکی ہے؟ ہم بھی تو رہتے ہیں نا، آپ بھی تو رہتے ہو نا، سنی بھی تو ہے۔ عرب شریف میں بلا تشبیہ بلا تمثیل، عرب شریف کے اندر اگر حکومت کے اندر نجدی آ بھی گئے تو کیا پورے عرب شریف والے سب نجدی ہو گئے، سارے وہابی ہو گئے؟ ارے سب سے بڑی کفر کی مشین تو تو نے چلا دی، سارے عرب شریف کے لوگوں کو، سارے آج بھی وہاں پر آقا کی میلادیں ہوتی ہے، عوام آج بھی آقا کی میلاد مناتی ہے۔ میں نے خود شرکتیں کری ہے وہاں عربیوں لوگوں کے محفلوں کے اندر، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مع دعاء اللہ داعی، وہ قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، وہ دیگر عربی کے اشعار پڑھتے ہیں، آج بھی وہاں اکثریت سنیوں کی ہے۔ تم نے کتنی بڑی کفر کی مشین چلا دی، سب نجدی ہیں، سب نجدی ہیں معاذ اللہ۔ ارے حیا کرو، شرم کرو، اپنے نفس کی بات آئی تو تم نے شریعت کے اصول بھی بالائے طاق رکھ دیے۔ آج بھی ہم آج بھی کہنے کو تو ہم تمہاری زبان کیا ہی استعمال کریں جو تم بالکل بادارو استعمال کرتے ہو، ہمارا وہ شیوا نہیں ہے، ہاں اس لیے کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے حضور کے غداروں سے وہ لڑنے سے، فرصت ہی نہیں، ہم تو وہابی دیوبندیوں سے انہی کو بالکل جو ہے وہ دنا دن ہکال رہے ہیں، اور وہ پھر آ جاتے ہیں کھیتوں کے اندر، پھر ہکالنا پڑتا ہے۔ سنی ہماری کھیتی ہے نا، وہ گزارتے ہیں بیل، پھر ہم بیلوں کو ہکالتے ہیں، تو یہی ڈیوٹی ہمیں ہمارے بزرگوں نے لگا رکھی۔ لیکن ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں، سدھرو، سنبھلو، کل مرنا تم نے بھی ہے، جانا تم نے بھی ہے، جواب تم نے بھی دینا ہے کہ تم اپنی تقریروں سے فائدہ سنیت کا پہنچا رہے تھے یا تمہاری تقریروں سے دیوبندیت کو فائدہ ہو رہا تھا، سمجھو اور اپنی ایمان کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے غداروں سے بچنے، حضور کے وفاداروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سچے امن والے ہیں، ہم سچے شانتی والے ہیں، ہم نہیں اختلاف کی بات کرتے، لیکن ہاں جو غلط بات کرتا اس کا جواب پھر ہمارا فرض منصبی فرض دینی ہے، جواب ضرور دیتے ہیں۔ آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حوالے بہت ہیں میرے پاس لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو بیان کروں گا، اور دیگر جگہ میں نے بیان بھی کر دیے ہیں، لیکن تم سے یہ کہنا ہے عرس حضور معصوم ملت، ذرا زور سے کہو گے۔ قاری صاحب کہیں گے حضرت حضور معصوم ملت کا عرس تھا، آپ نے حضرت کے اوپر کچھ بیان نہیں کیا، تو میں قاری صاحب سے کہوں گا قاری صاحب حضرت کی کا سب سے بڑی حضرت کی سوانح حیات یہی تھی کہ حضور کی بات ہو اور حضور کے غداروں کا رد ہو۔ بے شک، سبحان عرس یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور مشرق شیر بے شیر سنت اس کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، اس کے اوپر بیانات چلتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہو، ہم ہو کہ تم ہو کہ یہ علماء ہو کہ یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، ہم بھی قائم رہے، تم بھی قائم رہو، یہ علماء کی نماز بھی قائم رہے، سب قائم رہے، اس لیے تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم۔ غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ آقا آپ کے غلام بنے رہے، وہ قائم رہے، پھلتے پھولتے رہے، آپ کے دشمنوں کا سر کچلتے رہے، ان کا رد کرتے رہے، ان کو سنیوں کو کھیتوں میں آئے تو کھدیتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ
کی محمد سے وفا کی آقا سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کا لہو قلم تیرے ہیں کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام